اسلحہ رکھنے کا حق، یہ حق امریکی آئین میں درج ہے اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ اگر ڈیموکریٹس جیت کر وائٹ ہاؤس پہنچ جاتے ہیں تو یہ حق چھین لیا جائے گا۔ وہ یقیناً آپ کی بندوقیں آپ سے لے لیں گے، یہ اتنا ہی یقینی ہے جتنا آپ کا اٹھنا اور بیٹھنا۔ یہ یا تو آپ کی بندوقیں لے لیں گے یا دوسری ترمیم ختم کر دیں گے۔ اس ملک کی بنیاد میں بندوقوں کے کردار کی وجہ سے دوسری ترمیم سے ملنے والے حقوق ہمیشہ امریکی سیاسی بحث کا اہم حصہ رہے ہیں۔ ایک ظالمانہ حکومت کو روکنے کے قابل ہونے کے نام پر اور یوں اس خواہش کی بنا پر کہ آپ کو یہ تحفظ ہر وقت حاصل ہو، یہ یقینی بنایا گیا ہے اور پورے امریکی معاشرے میں موجود ہے۔ ریپبلکن نیشنل کنونشن کی پہلی رات ریاست مزوری کے اٹارنیز مارک اینڈ پیٹریشیا میکلوسکی نے اسلحہ رکھنے کے حقوق پر زور دیا۔ یہ جوڑا اپنے گھر کے سامنے سیاہ کے حقوق کی تنظیم بلیک لائیوز میٹر کے مظاہرین پر بندوق تاننے کی وجہ سے سوشل میڈیا پر مشہور ہوا تھا۔ صدر ٹرمپ اپنے گھروں اور کنبوں کی حفاظت کے لیے ہر امریکی کے خدا کی طرف سے دیے گئے حقوق کا دفاع کریں گے۔ اسلحے کے حقوق کے حامیوں کا کہنا ہے کہ بندوقوں کو محدود کرنا اس کا جواب نہیں ہے۔ پارکلینڈ ہائی اسکول میں فائرنگ سے ہلاک ہونے والی ایک نوجوان لڑکی کے والد نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے اسکولز کی سخت حفاظتی پالیسیوں کی حمایت کر کے صحیح فیصلہ کیا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے بچوں کی حفاظت کا انحصار اس بات پر ہے کہ یہ شخص دوبارہ منتخب ہو۔ لیکن حالیہ برسوں میں بڑے پیمانے پر فائرنگ کے واقعات کے بعد گن کنٹرول کے لیے قانون سازی کے مطالبوں کی حمایت میں مظاہرے تیز ہو گئے ہیں۔ رائے عامہ کے جائزوں کے مطابق زیادہ تر امریکی اسلحے کے حق پر پابندیوں کی حمایت کرتے ہیں۔ اس مسئلے پر اتنا زیادہ اتفاق رائے ہے کہ اسے گزشتہ ہفتے ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن میں اجاگر کیا گیا تھا۔ بندوقوں سے ہونے والے تشدد میں کمی کی پالیسیوں پر توجہ مرکوز کرنا ایک ایسی چیز ہے جس سے ڈیموکریٹک پارٹی میں موجود ہر کوئی متحد ہو سکتا ہے، لہٰذا اس پر توجہ دینے کی بات سمجھ میں آتی ہے بجائے اس کے کہ کوئی اور مدعا جو زیادہ ہی متنازع ہو۔ سابق صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ اگر وہ منتخب ہوتے ہیں تو وہ بیک گراؤنڈ چیکس پر زور دیں گے، آتشی اسلحے پر پابندی اور ریڈ فلیگ قوانین پر زور دیں گے، ایسے قوانین جن کے تحت ایسے لوگوں سے اسلحہ لے لیا جائے گا جو خود اپنے لیے اور دوسروں کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتے ہیں۔ سابق خاتون رکن کانگریس گیبی گیفرڈز جو 9 سال پہلے ایک بندوق بردار کے ہاتھوں شدید زخمی ہو گئی تھیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ اہم اصلاحات ہوں گی۔ یا تو ہم شوٹنگز جاری رکھنے کی اجازت دے دیں یا ہم اس پر کوئی فیصلہ کر لیں۔ ہم اپنے خاندان اور اپنے مستقبل کی حفاظت کر سکتے ہیں، ہم ووٹ دے سکتے ہیں، ہم تاریخ کی درست سمت پر ہو سکتے ہیں۔ ہمیں جو بائیڈن کا انتخاب کرنا چاہیے۔ جو بائیڈن ایک ایسے انتخاب میں جس میں بہت سارے معاملات داؤ پر ہیں، تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اسلحے کا مسئلہ ابھی بھی بہت تشویش کا باعث ہے۔ کچھ ایسے مسائل ہیں جو واقعی امریکی رائے دہندگان کے ذہن میں بہت اہم ہیں اور ان میں سے ایک گن رائٹس ہیں، لہٰذا بہت سے ووٹرز ایسے ہیں جو سنگل ایشو کی وجہ سے ووٹ ڈالیں گے اور اسی امیدوار کا انتخاب کریں گے جو ان کے خیالات کے مطابق مسئلے کا حل سوچتا ہے۔ اسی ماہ پیو ریسرچ کے سروے کے مطابق رجسٹرڈ ووٹرز میں سے 55% کا خیال ہے کہ گن پالیسی 2020 کے انتخابات میں ان کے ووٹ کے فیصلے کا ایک بہت اہم حصہ ہوگی۔ کیتھرین جپسن کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔